السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی، تمام بھائی، تمام بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند رکھے۔ سب بہنیں، سب بھائی، سب بچے اپنا خیال رکھیں بھائی۔ ذرا سے معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں بیماری کے۔ آپ لوگوں سے درخواست یہ بھی کروں گا، شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو، جب رمضان کورس ہم نے شروع کیا تھا تو رمضان سے ایک دن پہلے، رمضان کی چاند رات سے پہلے، میری بہن جو ہے وہ خود اسی بیماری میں گئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب سیکنڈ لاک ڈاؤن لگا ہے اور سیکنڈ ویو آئی ہے تو کتنے لوگ جو ہیں وہ انتقال فرما گئے، کتنے غیر ایمان والے بھی چلے گئے، ایمان والے بھی بہت سارے گئے۔ میری اپنی چھوٹی بہن جو ہے وہ اس کا انتقال بھی اسی اس میں ہوا۔ بیمار تو چل رہی تھی، ہاسپٹل لے کر کے گئے تو پازیٹیو آئی، اس کے 2 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو بھائی ہمارے گھر کے اندر ہم نے یہ مناظر دیکھے، اس لیے ہمیں فکر ہوتی ہے کہ جو مناظر ہم نے دیکھے اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے۔ 20-22 سال بچے کی عمر تھی، مشکل سے 22-23 سال۔ اس چھوٹی سی عمر میں اس کا اپنا بچی کا جو ہے 2.5 سال کا بچہ بھی چھوڑ کر چلی گئی، انتقال کر گئی۔ اب وہ ہمارے بہنوئی جو ہیں وہ بچے کو دیکھ رہے ہیں، اور جو ہمارے چچا اور چچی ہیں، یعنی کہ میری بہن کی جو میری کزن بہن تھی نا، چچا چچی اس کے والد اور والدہ، وہ اس کے بچے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے جمعرات کے اندر تفسیر کلاس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ نکاح 1 سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اب جو اس بندے کی حالت ہے نا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں میری بہن کے انتقال کے بعد، بیچارہ اپنے منہ سے کہہ نہیں سکتا، حالانکہ ضرورت ہے اس کو نکاح کی۔ ابھی اس کا پرسنل میٹر ہے، میں یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس بات کو۔ آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی بیوی کے بغیر، کسی ساتھی کے بغیر، کسی دوست کے بغیر جنت میں مزہ نہیں آیا، بیوی کو پیدا کیا تب جا کے سکون سے بیٹھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جنت جیسا مقام انسان کو بیوی کے بغیر اچھا نہیں لگ رہا۔ جب کسی شخص کا اس دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کا ساتھی اکیلا رہ جاتا ہے نا، بڑا معاملہ۔ میں نے واقعہ سنایا تھا نا ہمارے استاد کا، ہمارے مولانا عبدالسمیع صاحب کہتے رہتے تھے یا اللہ اکیلا تو ہی اچھا لگتا ہے، یعنی کہ اکیلا دل نہیں لگتا انسان کا۔ تو بھائی میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اس چیز کو، اس پہلو کو نظر انداز نہ کریں آپ لوگ، یہ بہت زیادہ خطرناک پہلو ہے۔ اب ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ سڑ چکا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، میں تلخ لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے، ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ سڑ چکا ہے کہ آج کے دور میں ہم نے ہندوؤں کے اور غیر ایمان والوں کے سارے طور طریقے اختیار کر لیے۔ کسی عورت کا شوہر مر جائے یا اس کو بیچاری کو طلاق ہو جائے، وہ اپنے منہ سے کہہ نہیں سکتی، حالانکہ اس کو ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ کہہ نہیں سکتی۔ اگر وہ کہہ دے تو پتہ نہیں کتنا گرا ہوا اور جو ہے کیا اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، ہمارے بچے اپنے ماں باپ سے موبائل مانگ لیں تو ماں باپ ناراض نہیں ہوتے، حالانکہ موبائل کے اندر کیا فحش اور کیا بے حیائی وہ لوگ دکھتے ہیں راتوں کو اپنے سروں کے اوپر چادریں ڈال کر، لیکن ماں باپ کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور وہی بچہ جائز طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہہ دے، 20-21 سال کی عمر میں کہہ دے میرا نکاح کرا دے، اس کا باپ سمجھے گا وہ کتنا بے حیا ہو گیا، میرا لڑکا کتنا بے شرم ہو گیا، مجھ سے کیسی باتیں کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ غلط نہیں ہے اس کی یہ بات، یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے۔ میں تو درخواست کروں گا اپنے ماں باپوں کے پیچھے لگ جاؤ، پڑ جاؤ، نکاح کرو، جیسے ہو سکے ویسے نکاح کرو۔ ماں باپوں کو شاید میری یہ بات تلخ لگے، لیکن آپ لوگ خود سوچئے، یہ آج کی جو جنریشن ہے ہماری گناہوں کی طرف جا رہی ہے بے تحاشا۔ 80-85%، 90%، 95% ریشو ہمارا نوجوانوں کا شادی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راستہ اختیار کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ ذمہ دار آپ ماں باپ ہیں، اس لیے میری درخواست ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ خیر، کلاس تو ہماری ان باتوں کی نہیں ہے، کلاس تو ہماری جو ہے وہ نورانی قاعدے کی ہے، لیکن یہ معاملات ہیں، میں نے اپنی بہن کو خود جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی نکاح کریں، بر وقت کریں، اور اگر 1 سے زیادہ نکاح کا ماحول بنانے کی کوشش اور فکر میں اور اس کی جدوجہد میں لگیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے، سمجھے اس بات کو۔ اور ہمارے وہ بہن بھائی جن کی بیویاں، ایسے بھائی جن کی بیویاں چلی گئیں یا ایسی بہنیں جن کے شوہر چلے گئے، ان کو طلاق ہو گئی ہے، ان کی فوراً جلد سے جلد نکاح کرنے کی کوشش اور فکر میں لگیں۔ اپنے سماج کو ویسے ہی ہم بہت زیادہ سڑا چکے ہیں اور زیادہ سڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ابھی ہم نہیں جائیں گے تو اور مزید پتہ نہیں کتنا زیادہ خطرناک نقصان دیکھنے کو ملے۔ کبھی کسی زمانے میں یورپ کنٹریز کے اندر ہم لوگ سنتے تھے کہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے تھے لڑکے اور لڑکیاں، اب یہ مصیبت ہمارے ہندوستان کے اندر آ گئی ہے، ہمارے گلے کوچیوں کے اندر آ چکی ہے۔ یہ حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے، اتنی حالت خراب ہے، اتنی حالت خراب ہے، اتنی حالت خراب ہے کہ ہمارے مسلم سماج کے اندر یہ مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بچی گھر سے نکلتی ہے، کوچنگ جاتی ہے، ٹیوشن جاتی ہے، کہیں بھی وہ بہرحال جاتی ہے، 18-20 سال کی بچی
لڑکی جب وہ کوچنگ سے نکلتی ہے واپس گھر جانے کے لیے، کوئی لڑکا جو اس کا بوائے فرینڈ سمجھا جاتا ہے، اس لڑکی نے اس کو اتنا حق دیا کہ اس کا بوائے فرینڈ اس کی زندگی میں دخل اندازی کرتا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے دروازے کے باہر، یہ کوچنگ سے نکلتی ہے، یہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس کے گھر تک، اس کی گلی تک اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس گلی پڑوس میں اس جو ہے اس کے آس پاس رہنے والے بڑے بزرگوں میں کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے اس بچی سے یہ پوچھ لے کہ یہ لڑکا ہے کون بیٹا، کر کیا رہا ہے تیرے ساتھ۔ یہ مناظر لڑکے اور لڑکیوں کے ہماری مسلم گلیوں کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ آج جا کے دیکھیے باہر، اپنی پرانی دلی کی جامع مسجد ایریا کی بات کر رہا ہوں، جو بڑا جو ہے دین و ایمان والا سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ تبلیغی ساتھی گشت کر رہے ہوتے، اسی گلی کے اندر اسی وقت یہ مناظر ہم دیکھ رہے ہوتے کہ لڑکے اور لڑکیاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن کے گھوم رہے ہوتے، کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے۔ نکاحوں کے اندر تاخیر، نکاحوں کے اندر فضول خرچیاں اور ایک ہی نکاح پر اکتفا، یہ ساری خرابیاں ان باتوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ فوراً ان سے جو ہے اپنے سماج کو بچانے کی کوشش اور فکر کریں۔ چلیے معافی چاہتا ہوں، بات اس طرف چلی گئی، خیال رکھیں بھائی اپنا۔ تو پچھلے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اظہار قاعدہ پڑھا تھا۔ اظہار کس کو کہتے ہیں؟ تنوین یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی کہ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، ان میں سے کوئی ورڈ آ جائے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ذرا بھی لمبی نہیں کریں گے، نارمل پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے۔ اس نارمل اور جلدی پڑھنے کو تجوید کی کلاس کے اندر اظہار کہتے ہیں۔ آگے چلیے، ہم نے 4 جملے پڑھ لیے تھے، سے آگے پڑھتے ہیں۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یوما ای، ذال دو زیر دن، یوما ای دن۔ دیکھیے 2 زیر کی مثال آ گئی، ذال کے نیچے 2 زیر ہیں، یہ تنوین ہے، اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یوما ای، ذال دو زیر زن، یوما ای زن، عین زبر آ، یوما ای زن آ، لام یا زبر لی، یوما ای زن علی، ہا الف زبر ہا، یوما ای زن علیہا۔ ٹھیک ہے، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، تو الف زبر طا، من ہو خطا، بعد زبر بن، من ہو خطابا۔ آگے چلیے، میم نون زیر من، نون ساکن تھا نا یہاں پہ، اور اس کے بعد ہا گیا، من ہو۔ میں نے دیکھیے آواز کو لمبا نہیں کیا، من ہو یہ نہیں کیا، من ہو بس نارمل پڑھنا ہے۔ آگے چلیے، میم نون زیر من، عین یا زبر آئی، من آئی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، من عین آ، نون زیر نی، من عین آنی، یا زبر یا، من عین آنیہ، تا دو زیر تن، من عین آنیۃ۔ اب دیکھیں اس لفظ کے اندر 2 جگہ اظہار ہو رہا ہے۔ نمبر 1 میم نون زیر من، نون ساکن آ گیا اور اس کے بعد عین آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد عین آ گیا، من عی، اور اس کے بعد من عین میں جو دوسرا نون آ رہا ہے، نون دو زیر نن، اس کے بعد پھر حمزہ آ گیا، من عین آنیۃ۔ دونوں جگہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بغیر لمبا کیے نارمل پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے۔ کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو زبر ون، کفون۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے الف زبر آ، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احد، کفون احد۔ ٹھیک ہے، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفون، الف زبر آ، کفون آ، حا زبر حا، کفون احا، دال دو پیش دن، کفون احد۔ اس کو دیکھ لیجئے گا، اس قاعدے کو سمجھ لیجئے گا، اور قاعدے کو خوب اچھی طریقے سے وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے کل والی کلاس دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور یہ قاعدہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ قاعدہ اتنا زیادہ تجوید کی کلاس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ اگر مان لیجئے آپ میں سے بہت سارے ایسے ساتھی جن کو قاعدہ سمجھ ہی نہیں آیا، یہ سمجھ تو آیا لیکن پڑھ نہیں پا رہے، تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، آپ پڑھ لیتے تو ٹھیک ہے، اور یہ قاعدہ ایسا اگر آپ نہیں پڑھ پاتے، سمجھ نہیں آتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، جتنا آپ کو سمجھ آ رہا ہے اتنا پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، زیادہ زور لگانے کی، پریشان ہونے کی کوشش نہ کریں۔ جتنا سمجھ آ جائے، یہ جتنا زبان سے ادا ہو جائے اتنا کر لیں، کوشش کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے اپنی جانب میں اپنا 100% دیں، اگر آ جاتا ہے تو بہت اچھا، نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ پا ہی لیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد اس میں ماہر بنا دے گی۔ چلیے اس سے آگے کلاس لے کر کے کل دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔